زیرو ہے۔ اللہ اکبر، یہ من کا دین میرے عزیزوں، یہ من والا مزاج اور من والا دین کب تک چلتا رہے گا کہ مرضی میں آئی تو نمازوں کا اہتمام کر لیا، مرضی میں آیا تو تھوڑا سا عمل کر لیا، بس اسی پر اکتفا کر لیا کہ بس اب تو جنت مل جائے گی، جنت کے اندر بالکل یقینی طور سے جانا ہے۔ اللہ اکبر، دین کے بہت سارے ایسے اصول ہیں کہ جن اصول کو چھوڑ کر بالکل ہم مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے فرض کو ختم کر کے ہم مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کو چھوڑ کر ہم مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہاں ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جنت میں چلے جائیں گے، ہم پکے سچے مسلمان ہیں۔ فجر کی نماز چھوڑ دی کوئی بات نہیں، ہم یہ سوچتے ظہر کی نماز چھوڑ دی چل اثر پڑھ لیں گے، اسی طریقے سے اسی کشمکش میں ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، جوانی آ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، قبر کی تیاری ہو جاتی ہے، سب کچھ تیار ہے، لیکن پھر بھی انسان کی آنکھیں نہیں کھلتی، پھر بھی یہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، جبکہ نماز کے ذریعے سے جس رزق کے لیے آج ہم بھاگتے پھرتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، اور آج ہم پریشان حال ہیں جس رزق کی وجہ سے، اس رزق کا وعدہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے کہ لوگوں نمازوں کا اہتمام کرو، میں تمہیں رزق عطا کروں گا، تم فجر کی نماز کا اہتمام کرو، تمہارے چہروں کا نور عطا کروں گا، تم ظہر کی نماز کا اہتمام کرو، میں تمہارے جسم میں طاقت اور قوت عطا کروں گا، تم عصر کی نماز کا اہتمام کرو، میں تمہارے رزق میں برکت عطا کروں گا، تم مغرب کی نماز کا اہتمام کرو، تمہاری اولاد سے تم کو فائدہ ہوگا، تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے گی، تمہاری اولاد تم کو فائدہ دے گی، تم عشاء کی نماز کا اہتمام کرو کہ تمہارے اندر تمہاری نیند میں سکون عطا کروں گا، تم کر کے تو دیکھو، تم نماز پڑھ کے تو دیکھو، نماز کو اپنا کے تو دیکھو، نماز کو سیکھ کر تو دیکھو، نماز کے مطابق زندگی گزار کے تو دیکھو، اللہ کے احکامات کو اپنا کے تو دیکھو، نبی کے طریقے کو اپنا کے تو دیکھو، دین کے مطابق زندگی گزار کے تو دیکھو، دین کو سیکھ کر تو دیکھو، دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کے تو دیکھو پھر زندگی میں کیسا سکون ملتا ہے، دیکھو پھر جوانی میں کیسا سکون ملتا ہے، دیکھو پھر جوانی کتنے اچھے انداز میں گزرتی ہے، دیکھو پھر اپنا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے، پھر دیکھو ایمانی لذت کیسے نصیب ہوگی، اور ایمانی جو پاور ہم کو کیسا ملے گا، ایمانی کیفیت ہم کو اللہ رب العزت وہ عطا کریں گے کہ ہم خود اس چیز کو محسوس کریں گے کہ ہاں عبادت میں مزہ آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت میں مزہ آ رہا ہے، نماز پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، اللہ اکبر کہنے میں مزہ آ رہا ہے، رکوع کرنے میں مزہ آ رہا ہے، سجدے کرنے میں مزہ آ رہا ہے، ثنا پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے۔ یہ جو لذتیں ہم سے ختم ہو گئی، ہماری عبادت کی لذتیں جو ہم سے چھین لی گئی، اس کی وجہ یہی ہے میرے عزیزوں نوجوانوں، سنو کہ ہم نے دین کو اہمیت نہیں دی، دین کے احکامات کو ہم نے بس پشت ڈال دیا کہ جس کی وجہ سے آج ہماری عزتیں، آج ہماری جو عبادتیں بے لذت ہو گئی کہ ہماری عبادتوں میں جان نہیں رہی، کہ جس کی وجہ سے آج ہماری ہر عبادت سستی والی بن گئی۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ایسے نمازیوں کے یہ بڑی بربادی ہے، بڑی ہلاکت ہے کہ جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، نمازوں میں لاپرواہی کرتے ہیں، کہ جو صرف اور صرف ہفتے میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے سے بالکل اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہاں صاحب ہم تو نمازی ہیں۔ کسی نوجوان سے میری ملاقات ہوئی، اس سے جب میں نے پوچھا نمازوں کا کیا حال ہے، وہ بڑے اچھے انداز میں کہنے لگا کہ صاحب میں تو بالکل نماز پڑھتا ہوں، میں کہ یہ بتاؤ اس ہفتے میں کتنی نماز پڑھی؟ تو وہ کہنے لگا برجستہ، اس نے کہا کہ میں نے ابھی تو جمعہ پڑھا تھا۔ بتائیے آپ، ہم سب اس چیز کو سوچیں کہ صرف ہم 8ویں دن ہی اللہ کی ہوا کو لیتے ہیں، کہ صرف ہم 8ویں دن ہی اللہ کے رزق کو کھاتے ہیں، کہ صرف ہم 8ویں دن ہی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، کہ صرف ہم 8ویں دن ہی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، کہ ہم 8ویں دن بالکل جمعے کے دن بڑے اچھے انداز میں بڑے وضع قطع سنبھال کر اور کپڑوں کو سدھار کر یا اچھے کپڑے پہن کر آ جاتے ہیں اور 8 دن کے لیے چھٹی کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جبکہ کیا کہا گیا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ غور سے سننا، اس حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر والا عمل کیا، کافروں والا عمل کیا۔ جائے کہ علماء نے اس کی تشریح کی ہے، تعویل کی جو بھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر والا عمل کیا۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز
دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کے ستون کو باقی رکھا, اور جس نے نماز کو قائم نہیں کیا, جس نے نماز کو چھوڑ دیا, فمن ہدم ہدم الدین, تو اس نے دین کو غرق کر دیا, ختم کر دیا. اسی لیے ایک حدیث شریف میں آیا کہ المصلی ینجی لہو, اس طریقے کا الفاظ حدیث شریف کے کہ جو نمازی جو ہوتا ہے وہ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے, اللہ سے بات چیت کرتا ہے, اللہ سے رو لگاتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے, اپنا درد اور اپنا دکھڑا اللہ رب العزت سے فرمایا کہ سناتا ہے, اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اے اللہ تیری سوا کسی کی تعریف نہیں ہے, کہ اللہ تیرے لیے سب کچھ تیرے لیے, پوری تعریفیں تیرے لیے ہیں, یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں, کسی کے لیے نہیں ہے. اور رحمان الرحیم, اے اللہ تو ہی رحم و کرم کرنے والا ہے, تو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین, تو ہی روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ گمراہوں والے راستے پر نہ چلانا, یہود و نصارہ والے راستے پر نہ چلانا, ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلانا کہ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا, جن کے اوپر تو نے غضب نازل کیا. اے اللہ ایسے افراد سے, ایسے اشخاص سے, ایسی جماعتوں سے ہماری حفاظت فرما. انسان بار بار یہ کہتا ہے, بار بار یہ درخواست لگاتا ہے, اے اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے, تو ہی اللہ تیرے لیے ہی عبادت ہے, اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. یہ الفاظ جب انسان جب کہتا ہے, جب نمازوں کا جب اہتمام کرتا ہے, تو اللہ کو کتنا مزہ آتا ہے. اللہ کہتا ہے واہ میرے بندے, تو نے میری تعریف کی ہے تو میں تیرے رزق کا انتظام کروں گا, میں تیری زندگی میں برکت عطا کروں گا, میں تیری زندگی میں ایسی برکتیں دوں گا کہ تو حیران ہو جائے گا, تو دنگ رہ جائے گا. لیکن اللہ معاف کرے, آج اگر ہم نمازوں کا اہتمام نہیں کریں گے, نمازوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے, اور ہماری مسجدیں یوں ہی سونی رہیں گی, فجر میں دیکھو چند افراد, ظہر میں دیکھو چند افراد, اگر اسی طریقے سے اگر چلتا رہا, اللہ معاف کرے کس کا وقت کب آ جائے موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اگر کوئی چیز اگر کام آئے گی آخرت میں, وہ اچھے اعمال ہی کام آئیں گے. اور میں نے ابھی بتایا کہ حدیث شریف میں بھی کہا گیا کہ سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا, نماز کے بارے میں کہا جائے گا کہ ہم نے تم کو بہترین صحت عطا کی تھی, بہترین باڈی عطا کی تھی, بتاؤ تم کو صحت دی تھی, تم نے اس صحت کو, اس جوانی کو میری عبادت کے لیے استعمال کیا نہیں. لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب, اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کریں گے, اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کریں گے, بلکہ صحیح فیصلہ ہوگا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى, کہ انسان اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیک کام کرے گا, اچھے اعمال کرے گا اور اچھے کام کرے گا, تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا. اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر برا کام کرے گا, برا عمل کرے گا, غلط باتوں کو لے کر چلے گا, غلط زندگی گزارے گا, تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا. تو میرے عزیزوں, یہ تہیہ یاد کرے کہ جوانی اللہ رب العزت نے جو ہم کو عطا کی ہے, یہ جو عمر جو اللہ رب العزت نے ہم کو جو عطا کی ہے, اس کا صحیح استعمال کریں, اس زندگی کو صحیح گزاریں, جوانی کو صحیح لگائیں, اپنی جوانی کو, اپنے علم کو, اپنے عہدے کو دین کے لیے لگائیں, دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کریں, دین کے لیے اپنے آپ کو ابھاریں, عبادتوں کے لیے اپنے نفس کو بالکل ابھاریں. کہ نفس چاہے نہ چاہے, اس نفس کو متوجہ کر کے کہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نمازوں کا اہتمام کروں گا, میں نماز پڑھوں گا. انسان جب چاہ لیتا ہے اور جب انسان عزم و ارادہ کر لیتا ہے, تو اس کے لیے کوئی کام ایسا نہیں جو مشکل ہو. انسان جب ہم چاہ لیتے ہیں کہ 1:30 بجے لائٹ آئے گی, چاہے کچھ بھی ہو جائے, مجھے موٹر چالو کرنے جانا ہے, تو پھر کیا ہوگا, اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جائے گا. 1:30 بجے اٹھنا اس کے لیے آسان, چاہے سردی ہو, چاہے گرمی ہو, چاہے رات ہو, چاہے اندھیرا ہو, کچھ بھی ہو. اسی طریقے سے اگر ہم یہ عزم, یہ ارادہ کر لیں گے, اور ہم نے اگر ٹھان لی کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ, چاہے ہم مختار نگر میں ہوں, چاہے ہم باہر ہوں, جہاں کہیں بھی ہوں, انشاءاللہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے, تو اللہ رب العزت کے فیصلے بھی ایسے ہوں گے, اور ہم نمازوں کا بالکل بآسانی اہتمام کر سکتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں, یہ نماز تو اللہ رب العزت کے ایک فریضہ ہے, اس فریضے کو ہم کو بالکل
زندگی میں بالکل اس طریقے سے چمٹ لینا ہے اور یہ عزم یہ ارادہ کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کم سے کم زندگی میں یہ تو بالکل میں آج سے تہیہ یہ عزم کرتا ہوں کہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔